کے داعی بنیں گے، دین کے سپاہی بنیں گے۔ اللہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ نے سکھایا ہے کہ کہا کرو قل رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم کے اندر تو اضافہ فرما دے، ہمارے علم کے اندر تو بڑھوتری فرما دے۔ رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم کے اندر تو بڑھوتری اور ہمارے علم کو تو بڑھا دے۔ تو دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے تو محتاج ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اور دیکھیے جانوروں کو دیکھیے کہ جانور بعض ایسے ہیں، حیوانات ایسے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد اپنی روزی وہ خود تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور انڈے سے باہر آتا ہے اور آ کر کے وہ اپنی اس کو اپنی روزی دیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ وہ چنتا ہے، دانے چنتا ہے اور چیزیں مہیا کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اسی طرح سے انسان کو دیکھیے تو انسان جو جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا لاچار ہوتا ہے۔ وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے منہ میں نہیں ڈال سکتا، یہاں تک کہ ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کرتی ہے۔ تو میرے بچوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اتنا بڑا کیا، ہم اپنے ہاتھ سے کھا پی لیتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے اور بڑا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو روزیاں دیتا ہے، آپ روزی کمانے لگتے ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو روزی کا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم کو وہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین جو ہے غلہ اگاتی ہے اور وہ ہماری غذا ہوتی ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بچے وہ پانچوں کلمہ وہ یاد رکھیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے بچوں کو پانچوں کلمے یاد ہوں گے، کلمے یاد رکھیں اور اسی طرح سے دعائیں یاد کریں جب اور کھاتے وقت کبھی الحمدللہ کہیں۔ پانی پئیں تو پانی 3 سانس میں پئیں، 3 مرتبہ بھی پئیں، 3 مرتبہ پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیں اور الحمدللہ کہیں۔ تو ہمارے بچوں کے بعض نگراں اور گارجین والدین بھی تشریف لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہم ان ماؤں کو، آپ کی ماؤں کو، آپ کے والد کو اور آپ کے سرپرستوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی دین کی فکر کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دین کے پڑھانے کا انتظام کر رہے ہیں اور آپ کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور دین کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے ان بچوں کو اللہ نے دین کی سمجھ کے لیے چن لیا ہے۔ ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے نگراں، ان کے سرپرست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دین کی تعلیم کے لیے انہوں نے بچوں کو لگایا۔ اور بہت سے ماں باپ صرف اسکولوں پر اکتفا کرتے ہیں، وہاں وہ بچے نہ کلمہ سیکھ پاتے ہیں، نہ ایمان کے فرائض سیکھ پاتے ہیں، نہ نماز سیکھ پاتے ہیں، نہ وہ حج جانتے ہیں کہ حج کسے کہتے ہیں۔
ज़कात किसे कहते हैं, खैरात किसे कहते हैं, इस्लामी अखलाक क्या होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप जो है मदरसे में इस्लामी अखलाक सीखते हैं और अपने असातिज़ा से सीखते हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत दे और खूब बड़ा करे, और बड़े हो करके आप अल्लाह की रोज़ी कमाएं और कमा करके अपने वालिदैन की खिदमत करें और अपने घर वालों की खिदमत करें। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि हम अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे, हम नेक इंसान बनेंगे, हम इंसानों के काम आएंगे। हमारे बच्चे, इनको अखलाकी तालीम दी जाती है कि हम इंसानों के काम आएंगे, इंसान की खिदमत करेंगे, क्योंकि खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत करना बहुत अहम चीज़ है, बड़ी अफजल चीज़ है। देखिए, एक औरत उसने बिल्ली पाल रखी थी और उसको खाने पीने की कोई चीज़ देती नहीं थी और घर में बांध रखी थी। बिल्ली मर गई तो उसके साथ अल्लाह का अज़ाब आया। और एक शख्स, एक औरत थी, वो दीनदार नहीं थी, गुनाह उससे हुए थे, लेकिन एक प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिला दिया तो अल्लाह ने उसकी इस अदा को पसंद कर लिया और उसकी बख्शिश फरमा दी। तो इंसानों के काम आना, मेहमानों के काम आना, ये इंसान की फितरत है। और हम बड़े होते हैं तो जो